السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکراً، سب کا شکریہ۔ پہلے ہم لیسن شروع کرنے سے پہلے ہم چونکہ دعائیں پڑھتے ہیں، میرے ساتھ دعائیں پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی يفقه قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جی فہد محمد صاحب، کیا فرمانا چاہ رہے ہیں آپ؟ اچھا جی، ہم یہاں پہ ایک دو سوالات کریں گے چھوٹے چھوٹے۔ یو وائس از لٹل لو، کین یو اسپیک اے بٹ لاؤڈر؟ ٹھیک ہے جی، میں پوری کوشش کرتا ہوں آپ کو صاف آواز سنائی دے۔ امید ہے اب خیر آواز ٹھیک آ رہی ہوگی، بتائیے گا کائنڈلی۔ اوکے اوکے، شکراً۔ گزشتہ کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا، یہ فرمائیے کہ ان میں سے میں نے کچھ یہ پوائنٹ لکھوائے تھے کہ عربی ہمیں کیوں سیکھنی چاہیے، تو آپ میسج کر کے چھوٹے چھوٹے رپلائی کر سکتے ہیں، جو جو پوائنٹ آپ کو یاد ہو ایک ایک وجہ بتا دیجئے کہ ہمیں عربی کیوں سیکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ویل ڈن، پہلا انسان عرب تھا۔ ٹھیک ہے جی، عربک صحیح ہے جی، ویل ڈن۔ خوبست، ایسا ہی ہے۔ جنت کی زبان عربی ہے، موسٹ امپورٹنٹ، ویل ڈن۔ بہت اچھا۔ دوسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے، ویل ڈن، ٹھیک ہے جی، کہ سوال یہ ہے کہ عربی لینگویج جو ہم سیکھ رہے ہیں اس میں، یعنی قرآن مجید میں عربی کے جو الفاظ کل کتنے یوز ہوئے ہیں ود ریپیٹیشن؟ کوئی بتائے گا؟ ریپیٹیشن کو ملا کر اگر ہم دیکھیں تو؟ ٹھیک ہے جی، ویل ڈن۔
خوب است. ٹھیک، بہترین ہے جی. اور ہم اب قواعد صرف کے اصول لاگو کر کے مورفولوجی کے ہمارے پاس کتنے الفاظ رہ جاتے ہیں ریپیٹیشن کو نکال کر؟ 17,500. خوب خوب، زبردست. اچھا جی، ایک اہم سوال کہ ہم نے کل جو اعوذ باللہ پڑھی تھی، اس میں یہ بتائیے کہ اعوذ کا لفظ کتنی دفعہ ہے پورے قرآن میں؟ 7 ٹائم. ٹھیک. ایک صاحب نیٹ بھی لکھے ہیں. اور یہ بتائیے کہ من کا لفظ کتنی دفعہ پورے قرآن میں آیا ہے؟ ٹھیک، زبردست، خوب است. اعلیٰ. جی ٹھیک ہے، ویل ڈن. اچھا جی، ایک اور سوال یہ ہے کہ وہ کتنی چیزیں ہیں جو ہماری دشمن ہیں، ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، اور ہیں کون کون سی؟ کون کون سی چیزیں ہیں وہ جی؟ یہ بتائیے. میجک، شیطان، اور حسد. ویل ڈن جی. ٹھیک ہے. ایک اہم سوال، ایک یہ جو ہم نے اعوذ باللہ پڑھی، اس میں سے ہم نے کون سی ایک بہترین عادت سیکھی اعوذ باللہ پڑھ کر؟ یعنی اعوذ باللہ سے ہم کون سی تعوذ جو ہم پڑھتے ہیں اس سے کون سی اچھی عادت ہم سیکھتے ہیں؟ ہاں، ٹو سیک سیفٹی ان اللہ فرام شیطان. ٹھیک ہے جی، پروٹیکشن. یہ ہم نے عادت سیکھی. ایک اچھے انسان کی، ایک محتاط انسان کی سب سے پہلی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ پروٹیکشن اپنے آپ کو دیتا ہے ہر طرح سے، تاکہ وہ اپنے مقاصد میں سیفٹی کے ساتھ بڑی باحفاظت اپنی حفاظت کر کے وہ آگے پہنچ سکے. اور ہمارا ظاہری بات ہے سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، کسی بھی طرح ہمیں کفر تک لے جا سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عطا فرمائی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور ہمارے اس کورس کے سیکھنے کے کتنے مقاصد ہیں یہ بتائیے جی؟ 6 مقاصد ہیں. کون کون سے ہیں؟ ایک ایک بتاتے جائیے. قرآن سمجھنا آ جائے گا، نماز آ جائے گی، قرآن سے تعلق قائم ہو جائے گا. ویری ڈن. خوب است. بہت اللہ. ٹھیک. اعلیٰ. بہت اچھا. ٹھیک ہے جی. کین یو بریفلی سمرائز دیس؟ ہاں جی، انہوں نے کہا کہ آپ 6 دوبارہ سے بتا دیجئے. پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور پہلا پوائنٹ یہ کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے. دوسری بات ہم نے یہ لکھوائی تھی کہ نماز سمجھ میں آ جائے گی ہمیں انشاءاللہ الرحمن.
تیسرا یہ کہ ہماری نماز مؤثر ہو جائے گی، جو اس کے نتائج ہیں، حاصل ہونے چاہیے جو نتائج، وہ ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ اور چوتھی چیز ہم نے کہا تھا کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے گا، اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ نیک اعمال کی توفیق ہو جائے گی، جس ونڈن، اور اس کے بعد عربی بول چال کے تقریباً 100 جملے ہم سیکھنے پر قادر ہو جائیں گے۔ انہوں نے 100 یعنی 100 کا فگر بھی مجھے لگ رہا ہے ہم اس سے زیادہ ہی انشاءاللہ سیکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم یہ بات عرض کریں گے، آج ہم یہ پہلی بات پڑھیں گے کہ چلے آخری سوال کے بعد ہم شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے کون سے 3 بڑے حقوق ہیں، میجر رائٹس قرآن مجید کے کون سے ہیں؟ میجر رائٹس قرآن مجید کے کون سے؟ فالو اٹ، انڈرسٹینڈ اٹ، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کوئی اپنے سیلف اسیسمنٹ کے ذریعے بتائے کہ ہم نے ان تینوں میں سے سب سے زیادہ کس کو اگنور کیا ہوا ہے آج کل امت نے؟ سمجھنا واقعی ایسا ہی ہے، ہم بالکل سمجھنے میں بہت پیچھے، عمل تو پھر بھی الحمدللہ کر رہے ہیں ہم لوگ، تلاوت بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، سمجھنے میں بالکل ہم جو ہے پیچھے ہیں۔ تجوید کا علم، یہاں میں ایک سجیشنز کے طور پہ یہ بات رکھ دوں، سجیسٹ کر دوں کہ تجوید کا کورس بھی ہم اسی طرح آن لائن شروع کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے تجوید اور قرات قرآن مجید کو روایت حفظ اور سبع اشرا کے ساتھ پڑھا ہوا ہے مکمل، یعنی 4 سالہ کورس جو ہے وہ الحمدللہ کیا ہوا مکمل، 2 سال روایت حفظ کے ہیں اور 4 سال قرات سبع کے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ تجوید کا ایک کورس بھی آن لائن شروع کر لیں، میں اپنی ٹیم سے مشورہ کر کے انشاءاللہ یہاں ہم کوئی رائے پیش کریں گے اس پر حتمی، یعنی ہفتے میں اس کی 1-2 کلاسز رکھ لی جائیں گی، لیکن اس کی ڈیوریشن اتنی زیادہ نہیں ہوگی، 1.5 گھنٹہ نہیں ہم کر سکیں گے، منیمم یا میکسیمم میں کہوں تو 45 منٹ کی کلاس ہم کر سکیں گے، میں مشورہ کر کے انشاءاللہ، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے قرآن مجید کا صحیح پڑھنا۔ کیسے ضروری ہے؟ دیکھیے جی، قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں آپ 2 طرح کی مسٹیکس کرتے ہیں۔ پہلی مسٹیک یہ کہ وہ مائنر مسٹیک ہو سکتی ہے، مائنر کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی غلطی ہے، جیسے کسی حرف کو موٹا پڑھنا تھا باریک پڑھ دیا، یا پھر باریک پڑھنا تھا موٹا پڑھ دیا، یا پھر غنہ، اخفاء، اظہار، ادغام کی غلطی کرنا۔ اور دوسری غلطی میجر مسٹیک جسے لحن جلی کہا جاتا ہے، بڑی غلطی، اس میں 4 طرح کی وہ غلطیاں ہو سکتی ہیں لحن جلی۔ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، ہا کی جگہ ہا پڑھ دینا، یا پھر زیر کی جگہ زبر یا زبر کی جگہ زیر پڑھ دینا، اور کسی حرف کو کھینچ دینا اور کسی حرف کو کم کر دینا۔ یہ 4 میجر مسٹیکس ہو سکتی ہیں قرآن مجید کی غلطی کے اعتبار سے۔ اس کا پراپر کورس ہوتا ہے، بڑا بہترین قسم کا، ہم نے اسے سیٹ کیا ہوا ہے، تو اگر یہاں اسٹوڈنٹس نے اپنا شوق ظاہر کیا تو ہم اپنا ٹائم دیکھیں گے، یا پھر رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد اسے شروع کروا دیں گے انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے تفسیر کے حوالے سے پوچھا ہے، تفسیر میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے الحمدللہ، میری اس پہ کتاب بھی ہے باقاعدہ، دی کانسیپٹ آف ایبروگیشن ان اسلام، نسخ اور منسوخ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے تفسیر میں، تو اس پر بھی میں نے کچھ اس کتاب میں عرض کیا ہوا ہے، لیکن وہ ابھی چھپی نہیں ہے کتاب، اس لیے چھپی ہوئی ہے، جو ہی چھپ جائے گی تو انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ چلیے جی، اب آتے ہیں ہم، آج ہم کچھ گرامر کو پڑھیں گے جی۔ میں آپ کی طرف شیئر کر رہا ہوں، وائٹ بورڈ شیئر کر رہا ہوں آپ کی طرف،
اور یہاں پر آج ہم جو 6 الفاظ سیکھ رہے ہیں پہلے، یہ 6 الفاظ قرآن مجید میں 1295 دفعہ آئے ہیں۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں 1295 دفعہ آئے ہیں، 1295، اور صرف 6 الفاظ ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ میں آپ کی طرف اسکرین شیئر کر رہا ہوں وائٹ بورڈ کے لیے، آپ اپنے پاس ان کو نوٹ کرتے جائیے گا کائنڈلی، بہت اہم لیکچر ہے یہ والا۔ امید ہے آپ کے پاس اسکرین آ گئی ہوگی۔ دیکھیے، پہلا لفظ ہمارے پاس جو ہم پروناؤن یوز کریں گے عربی میں، جو ہم پروناؤن ہوتے ہیں، یعنی ایک تو باقاعدہ کسی کا نام ہوتا ہے نا، آصف، خالد، ناصر، لیکن کبھی کبھی ہم اس کی جگہ پروناؤن یوز کرتے ہیں، آپ، میں، وہ، تم سب، وہ سب۔ یہ پروناؤن عربی میں قرآن مجید کے اندر بہت کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ ایون شاید قرآن مجید کی کوئی لائن ایسی نہ ہو جس میں یہ الفاظ نہ یوز ہوئے ہوں، ضرور ایک آدھا تو یوز ہوا ہی ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان کو پہلے اچھے سے یاد کر لینا ہے جی، جو میں آپ کے سامنے یہاں پہ رائٹ کر رہا ہوں۔ پہلا لفظ ہے آپ کے پاس ہوا۔ ہوا مینس وہ، جہاں آپ انگلش میں کہتے ہیں ہی، جہاں آپ انگلش میں ہی لکھتے ہیں، وہاں عربی لینگویج میں ہوا لفظ بولا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور ہوا اس کا مطلب ہوگا وہ ایک آدمی، وہ شخص، دیٹ پرسن۔ مثلا ہم ایک آدمی کا ایک قصے میں نام بیان کرتے ہیں، ناصر کا قصہ ہے، خالد کا ہے، لیکن ہم اس نام کو جب ریپیٹ کریں گے تو بار بار خالد اور ناصر نہیں کہیں گے، بلکہ اس کی جگہ پہ ہم ضمیر یوز کریں گے۔ عربی میں انہیں ضمیر کہا جاتا ہے، ضمیر۔ اور عربی میں انہیں پروناؤنس انگلش میں کہا جاتا ہے، عربی میں ضمیر ہے۔ تو یہ الفاظ قرآن مجید میں بہت کثرت سے یوز ہوئے ہیں۔ 6 میں آج لکھواؤں گا آپ کو، جو 1295 دفعہ پورے قرآن میں یوز ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ لکھ لیجئے، ہوا، اس کا مطلب ہے ہی، وہ ایک شخص، وہ ایک آدمی۔ اچھا جی، ایک آدمی ہے وہ، لیکن اگر وہ زیادہ ہیں تو پھر ہم اس کے لیے لفظ لکھیں گے ہم، دے آل، دے آل۔ لکھ لیجیے اپنے پاس دوسرا ورڈ، دے۔ ٹھیک ہے جی، دے، وہ سب لوگ۔ ہوا اور ہم، وہ اور سب۔ اچھا، جب ہم ہوا کی بات کریں گے تو ہم ایک ایسے اشارہ بھی کریں گے، ایک ایسے رائٹ جانب، یاد رکھنے کے لیے۔ فلاسفرز نے لکھا ہے کہ اگر آپ ٹی پی آئی کے ذریعے لینگویج کو سیکھیں، ٹی پی آئی یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اس سے لینگویج جلدی سمجھ آتی ہے، یاد جلدی ہو جاتی ہے۔ تو ہم جب اس کی بات کریں، جب ویسے بھی جب بات کر رہے تھے تو ایک کا اشارہ ایسے کرتے ہیں، اور جب ہم کہیں گے تو وہ سب تو ہمارا اشارہ ایسے ہوگا، 4 کا اشارہ ہوگا ہمارا، رائٹ جانب 4 کا اشارہ ہوگا ہمارا۔ اچھا جی، یہ 2 الفاظ آپ نے یاد کر لینے بہت اچھے سے، پہلے ہوا اور ہم۔ ہوا مینس وہ ایک، ہم مینس وہ سب لوگ۔ اور اس کے بعد اب آتے ہیں ہم، سامنے بیٹھے ہوئے آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں، اور آپ جہاں اردو میں کہتے ہیں نا آپ، آپ کا لفظ بار بار ہم یوز کرتے ہیں، وہاں پہ عربی میں لفظ یوز ہوتا ہے انت، انت۔ یہ دیکھیے، انت، انت مینس یو، آپ۔ یہ چھوٹا سا لفظ ہے، بالکل زبر کو اچھے سے یاد رکھے گا، یہ جو اوپر ہم نے زبر ڈالی ہوئی ہے نا جی، کیونکہ اس کا ایک فنکشن آگے چل کر چینج ہونا ہے۔
یہ انتی میں بھی چینج ہو جائے گا۔ انتی کا مطلب ہوتا ہے جو لڑکی آپ کے سامنے بیٹھی ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اگر لڑکا ہے، میل ہے، تو پھر انتا، اور اگر فیمیل ہے تو انتی۔ اب ایک شخص قرآن مجید کے اس لفظ کو انتا کو انتی پڑھ دیتا ہے تو لحن جلی ہوگی، میجر مسٹیک ہوگی، چینج ہو جائے گا، مطلب بہت خطرناک حد تک۔ یہاں پر ہم پہلے انتا یاد کر رہے ہیں، آپ، اردو میں آپ، عربی میں انتا، اور انگلش میں یو۔ اور اگر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، ابھی میں دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں 4 5 6 7 8 10 کی بات کر رہا ہوں، تو ہم انہیں کہیں گے ان تم، ان تم، ٹھیک ہے جی، ان تم سب لوگ، یو آل پیپل، ان تم، اچھے سے اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ یہ پروناؤن جو ہے، دو پروناؤن ایسے ہیں جو لوگ تھرڈ پرسن کے طور پہ یوز ہوتے ہیں، اور دو ایسے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے۔ وہ ایک شخص، ہم نے عربی میں کہا ہوا، وہ زیادہ لوگ ہم، اور آپ ایک انتا، اور آپ سب لوگ انتم۔ انتا کو پلورل کرنے کے لیے آخر میں میم لگا دیں گے ہم، انتم۔ اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے ہمارے پاس، وہ فرسٹ پرسن کی پروناؤن ہے، فرسٹ پرسن کی۔ جہاں انگلش میں ہم آئی کہتے ہیں اور اردو میں کہتا ہوں، وہاں عربی میں کہا جاتا ہے انا، انا۔ اچھا، میں، یعنی کہ یہ لڑکا اور لڑکی، میل فیمیل دونوں کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ انا مینس میں۔ اچھا، اس کے الف کو نہیں کھینچنا آپ نے کبھی بھی، یہ والا الف نہیں پڑھا جاتا، لکھا جاتا ہے صرف، پڑھا نہیں جاتا، یاد رکھیے۔ یہ قرآن مجید میں متعدد طرح یہ لفظ یوز ہوا، یہی والا، لیکن اس کے الف کو بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں، وہ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ یہ سائلنٹ الف ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ قرآن مجید میں کون سے الف کو کھینچنا اور کون سے کو نہیں کھینچنا؟ میں اس کا ضابطہ بتا دیتا ہوں۔ جس نون الف زبر نا سے پہلے حمزہ اس شکل میں آئے، الف زبر کی شکل میں، تو یہ نون کا الف جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور جہاں یہ والا حمزہ، الف زبر آ کی صورت والا حمزہ اس طرح لکھا ہو حمزہ کی شکل میں، تو وہ الف پڑھا جائے گا، وہ انا پڑھا جائے گا، انا۔ لیکن جو نون الف زبر نا سے پہلے یہ والا آ رہا ہوگا نا جی، یہ والا الف حمزہ بن کر، اس کا الف نہیں پڑھا جائے گا، انا پڑھا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے آئی ایم، میں۔ ابھی میں آپ حضرات کے میسیجز نہیں دیکھ پا رہا ہوں جب میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، تو بعد میں دیکھتا ہوں ان کو انشاءاللہ۔ چھٹا پروناؤن لکھیے۔ جہاں ہم اردو میں کہتے ہیں ہم، وہاں ہم عربی میں کہتے ہیں نحن، نحن، نحن۔ قرآن میں متعدد دفعہ یوز ہوا، انا نحن، جیسے ہم یوز کرتے ہیں قرآن مجید، تو نحن ہم، جہاں آپ انگلش میں یوز کرتے ہیں وی، نحن۔ تو یہ کل 6 ضمائر ہو گئے۔ ایک پہلا ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، ٹھیک ہے جی، یہ 6 ہو گئے۔ اور یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ پورے قرآن مجید میں 1295 دفعہ یوز ہوئے ہیں، یہ 6 الفاظ ملا کر ریپیٹیشن کے ذریعے یہ قرآن مجید میں یوز ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو الگ الگ لکھواتا ہوں کہ کون سا لفظ کتنی دفعہ یوز ہوا ہے قرآن مجید میں، ان میں سے۔ یہ مجموعی طور پہ تو 1295 دفعہ یوز ہوئے ہیں۔ آپ صرف ہوا کو اگر لیجئے، ہوا کا لفظ پورے قرآن مجید میں 481 دفعہ یوز ہوا ہے، 481۔
481 دفعہ یوز ہوا ہے پورے قرآن مجید میں ہوا کا لفظ. ٹھیک ہے جی، نوٹ کر لیجیے. اور اس کا جوڑا کیا ہے جی؟ ہم، جو پلورل ہے. یہ والا لفظ قرآن مجید میں 444 دفعہ یوز ہوا. لا الہ الا اللہ. یہ نوٹ کرتے جائیے گا آپ. میں اس کو اریز کر رہا ہوں. میری چاہت یہ تھی کہ میں یہ عربی کا کورس فزیکلی سامنے کلاس میں بیٹھ کر کرواتا. اس کا مزہ ہی الگ ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اسٹوڈنٹ کا انڈرسٹینڈنگ لیول بڑھ جاتا ہے. لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ہم فزیکلی فی الحال نہیں کروا پا رہے، تو امید ہے کہ آئندہ کسی وقت میں چل کر ہم فزیکلی ہی کورسز کروائیں. چونکہ وقت پر جواب دینے کا جو بہترین مزہ آتا ہے، یعنی کلاس روم میں سوال ہو رہا ہو، ادھر سے جواب آ رہا ہو، اس سے بہت زبردست انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. آن لائن باہر کیف ایک سورس آف لرننگ ہے، نو ڈاؤٹ، بٹ نیچرل جو پروسیجر ہے وہ وہی ہے کہ ہم آمنے سامنے بیٹھ کر کلاس روم میں انشاءاللہ جلدی کوئی انتظام ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. اچھا جی، اس کے بعد ہم نے لفظ لکھا تھا انت. انت کا جو لفظ ہے پورے قرآن مجید میں یہ 81 ٹائم یوز ہوا ہے. 81 دفعہ یوز ہوا یہ لیٹر انت. اس کا مطلب ہے یو. لا الہ الا اللہ. انت کے بعد ہم نے ایک لیٹر لکھا تھا انتم. یہ والا انتم. یہ لفظ قرآن مجید میں 135 دفعہ یوز ہوا. 135 دفعہ. اور اس کے بعد لفظ رہ گیا ہمارے پاس انا. انا مینس آئی ایم، میں. یہ والا لفظ قرآن مجید میں 86 ٹائم یوز ہوا ہے یہ والا لفظ. اور آخری لفظ ہمارے پاس جو ہے وہ نحن کا لفظ ہے. ویر، ہم. یہ والا لفظ قرآن مجید میں 86 ٹائم آئے. اچھے سے ان کو یاد کر لیجئے گا. تھوڑی دیر کے لیے میں ادھر آپ کے میسیجز کی طرف آ رہا ہوں. ہوا 481. نو 81 میں یعنی فیمیل کا لیٹر ابھی شامل نہیں ہے. جو انہوں نے سوال پوچھا ہے محمد بلال ناصر نے، 81 کے اندر فی الحال فیمیل کا لیٹر شامل نہیں ہے. فرحینہ کو انٹرنیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے. پرہیپس آپ حضرات کی طرف سے ہو اپنا پرابلم دیکھ لیجئے. عبداللہ صاحب نے بڑے بہترین انداز میں لکھ کے سینڈ بھی کر دیا ہے، سب اس کو اپنے پاس محفوظ بھی کر لیں. ایک صاحب نے پوچھا سر it is necessary to memorize all the numericals. No, ضروری نہیں ہے. یہ بس ایک موٹیویشن ہے کہ ہم ایک حرف سیکھ رہے ہیں تو گویا کہ ہم کتنے حرف سیکھ جاتے ہیں پورے قرآن میں ایک لفظ سیکھ کر. یہ ایک طرح سے موٹیویشن ہے، اور بس یاد رہ جائے تو بہت اچھا ہے.
ना रहे तो कोई मुज़ायका नहीं है, मतलब याद होना चाहिए बस। हुआ का मतलब क्या है, अंता का मतलब क्या है। अब मैं इन्हीं 6 अल्फाज में से एक एक करके बोलूंगा, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं उसका। आपने उसका तर्जमा लिख के यहाँ सेंड करना है। अनतुम। यू ऑल, वेल डन, यू ऑल, आप सब, यू ऑल। ठीक है, जबरदस्त। मोर देन 1%। एक साहब ने लिखा है मोर देन 1%। नो नो नो, मोर देन 2%। अनतुम दो आदमियों के लिए यूज नहीं होता, दो आदमी के लिए अलग लफ्ज यूज होता है अनतुमा, वो मैंने अभी नहीं लिखवाया आप लोगों को। ठीक है जी, दो से ज्यादा हो, मिनिमम तीन हो, फिर ये लफ्ज यूज होता है। तुम सब। वी हैव नॉट डिस्कस फॉर सिंगल फीमेल एंड डुअल। यस, बिल्कुल अभी नहीं डिस्कस किया है। स्टे पेशेंट, पेशेंट है, ठीक है, बिल्कुल जसर इंस्टीट्यूट ने सही लिखा। हम आगे चलकर इनको डिस्कस करेंगे। जबरदस्त। जी, आना, व्हाट डज मीन आना। आए आए। ना ना, एक शख्स ने मी लिखा है, एक शायर ने मी नॉट। मी का मतलब और है अरबी में। आई एम एज अ सब्जेक्टिव नाउन है ये, यानी जहां पे ये सब्जेक्ट बन रहा हो, फाइल बन रहा हो, वहां आना यूज होता है। इसके अलावा दूसरी सिचुएशन में अगर वो पोजेशन है या वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, मफूल बन रहा है, तो फिर ये लफ्ज नहीं यूज होता है। ठीक है जी, एक और लफ्ज मैं बोलने लगा हूँ। लफ्ज है हमारे पास हुम। हा मीम पेश हुम। दे, दे, वो सब लोग। बिल्कुल ठीक है जी। गुड, खूब। अब हमने, ठीक है, माशाल्लाह, जबरदस्त। दे आर, बिल्कुल ठीक है। ये मेल के लिए लफ्ज यूज होगा हुम। अभी मैंने फीमेल का प्लूरल नहीं लिखवाया है। अगर मैं ज्यादा चीजें अभी लिखवा दूंगा तो वो मिक्स हो जाएंगी, आप हजरात से याद नहीं हो पाएंगी। शेख सादी कहते हैं उतना खाओ जितना हजम कर सको, और इतना पढ़ो जितना जज़ब कर सको। तो इसलिए मैं अभी सारी नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे चीजें। थोड़ी थोड़ी आगे चल के इंशाल्लाह चीजों को मिक्सअप होने से बचाने के लिए थोड़ी बताई जा रही हैं। खूबस्त। ला इलाहा इल्लल्लाह। दोबारा आइए जी, उस तरफ आ जाइए दोबारा। स्क्रीन पे मैं वाइट बोर्ड दोबारा आप हजरात की खिदमत में शेयर कर रहा हूँ। हम 2:45 ब्रेक करेंगे, कोई 10 मिनट की। आप हजरात सवालात भी कर सकेंगे उसमें। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं अरबी स्पोकन की तरफ, अरेबिक स्पोकन। चूंकि हमने कहा था कि आप तकरीबन 100 जुमले सीखेंगे, और फिर मैंने कहा था कि 100 का तो मैंने एहतियातन एक आपको नंबर बताया है। मोर देन 100 इंशाल्लाह आप सीखेंगे। अब आपने लफ्ज ये पढ़ा हुआ है अपने पास, एक लफ्ज आपने पढ़ रखा है हुआ, जिसका मतलब था जी वो। उर्दू में हम कहते थे वो, ठीक है जी। इंग्लिश में हमने कहा था ही। इसी को हम जुमले में यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक लफ्ज आपने सीखना है मजीद, ताकि हम प्रॉपर जुमला बना सके। लफ्ज है हमारे पास मन। मन, मन का मतलब होता है हु। ठीक है जी, कौन। मन का मतलब है कौन, याद रखिएगा। ठीक है जी, कौन, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं हु। लेकिन एक शर्त के साथ इसका मतलब है कौन। वो शर्त ये है कि ये जुमले के बिल्कुल शुरू में लफ्ज आ रहा हो, सेंटेंस इसी से शुरू हो रहा हो।
جملہ اسی سے شروع ہو رہا ہو پھر اس کا مطلب ہوگا کون. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ لفظ شروع میں نہیں آ رہا، بیچ میں آ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوگا جو. ٹھیک ہے جی. جو پھر اس کا مطلب ہوگا جو شخص کے. تو ابھی ہم اس کو ایز اے سینٹینس کے شروع میں لے رہے ہیں، تو اس لیے جملہ ہم نے اسی کا بنانا ہے شروع میں لا کر. شروع میں اس کا مطلب ہوگا کون، ہو. انٹروگیٹو سوالیہ بنانے کے لیے انٹروگیٹو آپ اپنے جملے کو سوالیہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو اب جملہ سمجھیے. من کا مطلب آپ نے جان لیا کون. پہلا لفظ من ہوا، اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ من ہوا، وہ کون ہے. ٹھیک ہے جی. من ہوا کا ترجمہ ہوگا وہ کون ہے. وہ کون ہے، کیونکہ من کا مطلب ہم نے کیا تھا نا کون، اور ہوا کا مطلب ہم نے کیا تھا وہ. تو وہ کون ہے. عربی میں اب آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ وہ کون شخص ہے، تو آپ عربی میں کہیں گے من ہوا. من ہوا، من ہوا، وہ شخص کون ہے. بس ایک لفظ کو یاد کر لیجیے گا من. اسی سے ہم نے آگے بات چلانی ہے ساری. اور یہ جو من کا لفظ ہے، میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں ایک دفعہ. میں ابھی سوالات کی طرف ادھر آ رہا ہوں. جو ہم نے ابھی صرف ایک لیٹر پڑھا ہے، لیٹر نہیں کہوں گا، لفظ کہوں گا میں اس کو. لیٹر ایک ہوتا ہے، ایک سے زیادہ کو لفظ بولتے ہیں. یہ والا لفظ پورے قرآن مجید میں من کا 831 دفعہ ہے. 831 دفعہ یہ لفظ قرآن مجید میں یوز ہوا ہے، من. ٹھیک ہے جی. وہ چاہے شروع میں آ رہا ہو یا بیچ میں آ رہا ہو، یعنی کون کے معنی میں ہو یا جو کے معنی میں ہو، ملا کر 831 دفعہ یہ لیٹر پورے قرآن مجید میں یوز ہوا ہے. کہ وہ شخص کون ہے. آپ نے جب یہ کہا تو ظاہری بات یہ ہے کہ اب آپ اس کا جواب ہی دیں گے نا جی اس کے. تو آپ نے ہوا پہلے سے پڑھ رکھا ہے، اور آگے جواب میں ہم کہہ دیں گے مسلم، وہ مسلم ہے. مسلم، هو المسلم. یوں کہہ سکتے ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں. الف لام سکپ کر دیجئے، لام کو سکپ کر دیجئے، صرف یوں کہہ دیجئے ہوا مسلمن، وہ مسلمان ہے. وہ مسلمان ہے. ہوا مسلمن، وہ مسلمان. من ہوا، وہ مسلم ہے. من ہوا، وہ کون ہے. آپ جواب میں کہیں گے ہوا مسلمن، وہ مسلمان ہے. ہوا کافرن، وہ کافر ہے. ہوا صالحن، وہ نیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک پورا جملہ بن جائے گا سوال کرنے کا. اب آپ یاد کیسے رکھیں گے کہ من کا مطلب کون ہے؟ میں ایک ریفرنس کے طور پہ یہاں بات کہہ دیتا ہوں. سب کو یہ یاد ہے نا جی، قبر میں سوال ہونا ہے، تو فرشتے نے سب سے پہلا یہی سوال کرنا ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے. تو من ربو کا سے آپ نے اس ریفرنس کو یاد رکھ لیں کہ من کا مطلب کون ہے. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں جی. ادھر چھوٹے سے سوالات بھی ہوں گے اورلی، آپ انشاءاللہ اس کا فوراً جواب بھی دے پائیں گے. لا الہ الا اللہ. ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ وائی واز اے ال ریمووڈ. بالکل، یہ بڑا دور کا سوال آپ نے پوچھ لیا ہے. خبر جو ہوتی ہے نا جی عربی میں، وہ پراپر نہیں ہوتی، کامن ہوتی ہے. اس پر الف لام نہیں آتا ہے. بغیر الف لام کی خبر آتی ہے. ہوا مسلمن ہی ہوگا، ہوا المسلم نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. تو ان کو مزید ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. من ہوا، ہو از ہی، بالکل ٹھیک ہے جی. ہوا مسلم، ہی از مسلم. ہوا مسلم، بالکل ٹھیک ہے. اب آپ تھوڑے سے انٹلیکچوئل پرو ایکٹیو ہو جائیے. انٹلیکچولی میں تھوڑا سا ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. اپنے سامنے آپ نے صرف اس سوال کو رکھنا ہے، من ہوا مسلم، ہوا مسلم. یہ تو جواب تھا. میں نے سوال کیا تھا من ہوا، من ہوا وہ کون ہے. آپ نے کہا ہوا مسلم، وہ مسلمان. اب میرے سوال کو تھوڑا سا میں پینترا چینج کروں گا. دیکھیے گا جی، گیٹ ریڈی پلیز. سوال کو سمجھیے گا. سوال ہے من ہم
میں اس کو کوشش کرتا ہوں یہاں لکھ کے سینڈ کروں. من ہم، اس کا کیا آنا چاہیے؟ من کا تو ہو گیا نا جی کون، ہم کا مطلب وہ. بالکل ٹھیک جواب آیا. ہو آر دے. گڈ، ویری نائس. بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، اعلیٰ، خوب است. اور اب ہم جواب میں دیکھیے، جہاں ہم نے کہا تھا نا ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے، تو ہوا کی جگہ اب ہم جمع لگائیں گے. کیا ہونا چاہیے وہ ہوا کی جمع؟ پلورل کیا آنی چاہیے جی؟ آپ نے پڑھا ہم. بالکل ٹھیک ہے. اور ادھر ہم نے مسلم سنگل لگایا تھا کیونکہ ہوا سنگل تھا، تو ہم پلورل ہے تو جمع مسلم کی بھی جمع لگائیں گے. ہم مسلمون. ٹھیک ہے جی، ہم مسلمون. تو یہ جواب آ جائے گا. وہ مسلمان ہے اور وہ سب جواب میں وہ کون ہے؟ ہم کہیں گے جی وہ سب مسلمان. ہم مسلمون. از اٹ ایزی اور ڈیفیکلٹ؟ پلیز بتائیے. ایزی انشاءاللہ، اگر آپ کی توجہ رہے گی، شوق رہے گا، تو ہم ایزیلی ان چیزوں کو سیکھ لیں گے. تو اب دیکھیے، ہم نے پروناؤن صرف ابھی 6 پڑھے. ہوا، ہم، انت، انتم، انا اور نحن، جو کہ جو کہ مطلب 1295 دفعہ پورے قرآن میں آئے ہیں. تو ابھی بیٹھے بیٹھے کوئی 10 منٹ میں یا 15 منٹ میں ہم نے قرآن مجید کے 1295 الفاظ 1295 الحمدللہ سیکھ لی ہے. کہیے الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ بریک کر لیجئے 10 منٹ کی. میں بھی تھوڑا سا گلے کو گلے کو کہیں گلا نہ ہو جائے، تھوڑا سا اسے ریسٹ دے لوں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم بیک۔ جی شروع کریں ہم۔ ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے اور پھر لاسٹ میں بسم اللہ کا ترجمہ اور اس کی کچھ ڈیٹیل پڑھیں گے۔ جہاں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ہوا کا مطلب ہے وہ، ہم کا مطلب ہے وہ سب، ان تک مطلب ہے آپ ایک، اور انتم کا مطلب آپ سب، انا کا مطلب میں، نحنو کا مطلب ہم۔ وہیں پر قرآن مجید میں یہ ہوا کا لفظ ڈفرنٹ طریقے سے یوز ہوا ہے، ہم وہ یہاں پہ طریقہ کار یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ آپ سب ایک مشہور لفظ سے واقف ہیں، واو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نا جی اور اور کبھی قرآن میں ہوا کا لفظ یوز ہوگا، واہ ہوا، اور وہ، ٹھیک ہے جی، اور وہ، یہ ترجمہ بنے گا اس کا، اور وہ، اور بہت دفعہ یوز ہوا، متعدد دفعہ یوز ہوا قرآن میں، یہ لفظ استعمال ہوا ہے اسی طرح، واہ ہوا۔ اور کبھی کبھی اور واؤ کی بجائے ہوا کے شروع میں لفظ آ جاتا ہے کبھی کبھی فا، اس طرح، فا ہوا، فا ہوا۔ تو فا کا مطلب ہے عربی میں پس، ٹھیک ہے جی، پس کے مطلب میں آتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو کنکلوڈ کرتے ہیں، کرکس اور کنکلوژن بتاتے ہیں اس کا، تو جہاں ہم کہتے ہیں سو، تو وہاں پر عربی میں فا کا لفظ یوز ہوتا ہے، جیسے فاللہ، پس اللہ کی ذات۔ تو ایک لفظ وا اور ایک فا، وا کا مطلب ہوگا اور فا کا مطلب ہوگا وہ، فا ہوا، پس وہ، اور فہم، پس وہ سب، فأنت، پس آپ ایک، فأنتم، پس تم سب، اور فأنا، پس میں، اور فنحن، پس ہم۔ تو یہ واو اور فا کے ساتھ یہ لفظ مزید مل جاتا ہے، یعنی قرآن مجید میں مزید اس طرح کے الفاظ یوز ہوئے ہیں۔ ضروری نہیں قرآن مجید میں ہمیشہ ہوا کا ایز اٹ از ہی یوز ہوا ہو لفظ، وہ واو کے ساتھ بھی یوز ہو سکتا ہے اور فا کے ساتھ بھی یوز ہو سکتا ہے۔ چلیے جی، ویل ڈن۔ اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ ہم نے کل اعوذ باللہ کا مکمل ترجمہ پڑھا تھا، آج بسم اللہ کا، کیونکہ ہم نماز شروع کرتے ہی اعوذ باللہ پہلے پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم بسم اللہ کا ترجمہ کریں گے اور اس کی کیا ڈیٹیل ہے، یہ کس طرح قرآن مجید میں یوز ہوئے ہیں، آپ کائنڈلی اس کو نوٹ کرتے جائیے گا۔ Why popular words join with ہوا؟ very wow means and. لقد كنت دائما في حيرة من أمر تعلم قواعد اللغة العربية بسبب عدم الحصول على أي وضوح، ولكن ما شاء الله طريقتك في التدريس واضحة جدا وسهلة الفهم. الجزء الأكثر تقديرا في تدريسك هو أنك تعطي مرجع الكلمات الإنجليزية والقواعد النحوية، مما يجعل الأمر أسهل للفهم. الحمد لله. شكرا وردة صاحبة، شكرا جزيلا. أنا أريد أن أعلم الناس بطريقة سهل جدا لئلا يكون عليهم حرج، ولكن لا عليهم أمر مطول، فلهذا أريد هذا الطريق باللغة الأردية والإنجليزية والعربية. شكرا، جزاك الله.
جزاک اللہ، شکرا۔ جی میں دوبارہ آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ فاللہ کا ترجمہ ہوگا پس اللہ، پس اللہ، ٹھیک ہے؟ آمین آمین، شکرا۔ اب ہم آتے ہیں بسم اللہ کی طرف۔ بسم اللہ کی طرف آئیے، یہ آپ نے الفاظ خود سے لکھ لینے اپنے پاس۔ بسم اللہ، ہم نماز میں بسم اللہ جہاں ہم پڑھتے ہیں تو یعنی اعوذ باللہ پڑھی، پھر ہم نے بسم اللہ پڑھی۔ تو یہ بات یاد رہے کہ بسم اللہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب تو مشہور ہے نا جی، سب کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نام سے، اسم کہتے ہیں نام کو، اور بی جو شروع میں آ رہا ہے نا جی، با حرف جار ہے، اس کا مطلب ہے سے، اللہ کے نام سے۔ وہ لفظ اللہ آگے آ رہا ہے بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے۔ اصل لفظ ہے بی، اور آگے ہے اسم۔ اسم کہتے ہیں عربی میں ناؤن کو، نیم کو، اور بی حرف جار ہے جس کا مطلب ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ بسمی کا اب ترجمہ کیا ہوگا؟ نام سے، اور آگے اللہ ہے، اللہ کے نام سے۔ اور جو بسمی کا ترجمہ ہے، یہ لفظ پورے قرآن مجید میں 38 دفعہ یوز ہوا ہے بسمی کا، سوری 39 دفعہ، 39 ٹائم یہ یوز ہوا ہے پورے قرآن مجید میں۔ بسمی کا لفظ پورے قرآن مجید میں 39 دفعہ یوز ہوا۔ ہو سکتا ہے عائشہ زونی صاحبہ، بی کا مطلب ہم جب انگلش میں کریں گے نا جی تو ان دی نیم آف اللہ یا ود دی نیم آف اللہ ہو سکتا ہے، اور اردو میں جب کریں گے تو ساتھ کا ترجمہ آئے گا، اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور بسمی ایک ورڈ نہیں ہے، یاد رکھے گا، بی الگ ہے، اسم الگ ہے۔ بی حرف جار ہے اور اسم مجرور ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دونوں الگ الگ ورڈ ہے۔ یہ جو با ہے نا، با زیر بی شروع میں آ رہا ہے، یہ حرف جار کہلاتا ہے، پریپوزیشن ہے، اور یہ قرآن مجید میں با کے کوئی 10-15 مطلب استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو مطلب ہے وہ ساتھ کے معنی میں ہے، اللہ کے نام کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہی مطلب ہو گیا اس کا۔ اور پورے قرآن مجید میں یہ لفظ 39 دفعہ 39 ٹائم یوز ہوا ہے، بسمی، صرف بسمی کا لفظ۔ اور لفظ اللہ جو یوز ہوا ہے قرآن مجید میں، وہ بھی آپ نوٹ فرما۔ لفظ اللہ پورے قرآن مجید میں 2698 دفعہ یوز ہوا ہے، لفظ اللہ 2698، ٹھیک ہے جی، 2 کم 2700 دفعہ یوز ہوا ہے لفظ پورے قرآن میں، لفظ اللہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں، دونوں، جو بھی میل فیمیل نماز شروع کر رہا ہوگا۔ اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے الرحمن، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے۔ جی ٹھیک ہے، 26898 بالکل ٹھیک ہے جی سعدیہ۔ الرحمن کا پہلے مطلب سمجھیں گے۔ رحمان کہتے ہیں، ایک اصول بھی ساتھ لکھ لیجئے، عربی کا وہ لفظ جس کے آخر میں الف نون آتا ہو، جیسے الرحمن، غضبان، عثمان، جوعان، تو اس میں ایکسیسو معنی پایا جاتا ہے، کسی چیز کا ایکسٹرا ہونا پایا جاتا ہے۔ یعنی رحم ہے نا لفظ، رحم مرسی، لیکن رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو میں مزید وہاں سمجھاؤں گا جب میں رحیم کو ڈسکس کروں گا۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے جو بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اور نہیں نہیں، تثنیہ نہیں، وہ تثنیہ میں نون کے نیچے زیر آتی ہے، جیسے کلمتانی، کلامانی، کتابانی۔ اور جو سپرلیٹو ڈگری نہیں ہے جی، سپرلیٹو ڈگری کا جو ویٹ ہوتا ہے نا، اس کا جو میئرمنٹ ہے وہ افعالو کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آگے چل کے میں ڈسکس کروں گا۔ یہ سپرلیٹو سے بھی دو چند قدم آگے کی چیز ہے جی، ٹھیک ہے عبدالصمد صاحب۔ تو
رحمان کا مطلب ہوا بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ پورے قرآن میں رحمان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے 57 ٹائم یوز ہوا ہے، 57 دفعہ، 57 دفعہ لفظ یوز ہوا ہے قرآن مجید میں الرحمن کا، 57۔ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے وہ۔ اور اس کے بعد کائنڈلی کلاس مکمل کر کے آپ چھوڑیں گے، یعنی جب میں اینڈ کروں، بہت اہم باتیں مجھے ابھی بتانی ہیں اس الرحمن الرحیم کے حوالے سے۔ تیسرا اس میں جو لفظ یوز ہوا وہ ہے الرحیم۔ الرحیم کا مطلب ہے جو رحم کرنے والا ہے مسلسل۔ رحمان میں تھا میسیو اماؤنٹ، بلک اماؤنٹ، ہیوج، اور رحیم میں ہے کنٹینیوٹی، کنٹینیوسلی، کنسسٹنسی ہے رحیم میں۔ رحمان بہت بڑا رحم کرنے والا، اور رحیم وہ رحم جاری رہے، مسلسل چلتا رہے، اسے رحیم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کا رحم، اللہ کی رحمت، وہ شروع کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ میں نہیں سوال سمجھا آپ کا جی۔ ہاں، دوبارہ تھوڑے دوسرے انداز میں سوال کیجئے گا، میں شاید سمجھ پاؤں پھر۔ تو الرحمن کا مطلب بہت رحم کرنے والا، اور الرحیم کا مطلب جس کا رحم جاری رہے، رکتا نہ ہو۔ جیسے قرآن میں لفظ یوز ہوا ہے نا، کریم، اسی طرح رحیم، جمیل، یہ الفاظ۔ تو جو الرحیم کا مطلب ہے جس کا رحم عارضی نہ ہو، رکتا نہ ہو، بلکہ گناہوں کے باوجود بھی چلتا رہتا ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود بھی اس کا رحم ہم پہ ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا جی، بارش ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن تھوڑی دیر ہوئی ہے، 5 منٹ ہوئی ہے، لیکن ایک وہ بارش ہے جو بہت ہوئی ہے اور وہ چلتی بھی رہی ہے کنٹینیوسلی کافی دیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کس لفظ کا معنی ہے؟ بالکل، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو شروع کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں نا جی، وہ فعل یہاں پہ سکپ ہے، لفظوں میں نہیں ہے، وہ ایک محاورے کے طور پہ ہم چونکہ یوز کرتے ہیں اس لفظ کو، اسے عربی دان گرامر میں کہتے ہیں فعل محذوف۔ ٹھیک ہے جی، اس کی ڈیٹیل ہم آگے چل کر بیان کریں گے، یہ بڑی گہری بات ہے، اس لیے ابھی میں نہیں ڈسکس کیا اس کو میں نے، کیونکہ یہ محذوف جو چیزیں اس کے لیے بڑے اصول کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ابھی فی الحال اس کو ہم سکپ کرتے ہیں، آگے چل کر انشاءاللہ بیان کریں گے، اس کے لیے یہ میرا جیسچر ہے، یہ یعنی آگے چل کر اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو الرحیم کا لفظ پورے قرآن مجید میں 115 دفعہ آیا جی۔ رحیم کا لفظ پورے قرآن مجید میں 115 دفعہ آیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تھینک یو جسر عبداللہ، شکریہ آپ کا۔ اس کے بعد الرحیم کا لفظ 115 دفعہ، اللہ کا لفظ، دوبارہ پیچھے آئیے شروع سے، بسمی کا لفظ پورے قرآن مجید میں آپ کو میں نے 39 دفعہ لکھوایا تھا، ایسا ہی ہے جی۔ اور اس کے بعد لفظ اللہ میں نے آپ کو 2698 دفعہ، الرحمن 57 اور الرحیم 115 دفعہ۔ دیکھیے ہم نے صرف بسم اللہ کا ترجمہ پڑھا کہ اللہ کے نام سے جو بہت رحمان ہے اور مسلسل رحیم ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اب کوئی صاحب بتائیے ہم نے ٹوٹل کتنے الفاظ سیکھ لے جی؟ 2909 الفاظ بسم اللہ سے صرف ہم نے سیکھے ہیں، میسیو اچیومنٹ الحمدللہ۔ اچھا جی، دوسری عادت، کل ہم نے کیا عادت پڑھی تھی نا، ہم نے ہیبٹ اپنائی تھی ہم نے ایک، کہ یعنی سیفٹی فرسٹ، کسی چیز کو محفوظ کرنا ایک بہترین آدمی کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر سب سے پہلے حفظان صحت کے جو اصول ہوتے ہیں جسے ہم بولتے ہیں، تو سیفٹی فرسٹ کے لیے تھی اعوذ باللہ۔ اور دوسری عادت، دوسری ہیبٹ جو ایک انسان کے اندر آنی چاہیے بہترین، وہ ہے اس کے اندر ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، کوئی بھی اچھا کام آپ شروع کر رہے ہیں
تو اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ یہ ایک اچھے مسلمان، بہترین مسلمان کی ایک عادت ہے۔ دوسری عادت یہ ڈیولپ ہم کریں گے اپنے اندر۔ تیسری عادت ہم جو بسم اللہ سے سیکھیں گے وہ ہے پوزیٹیو تھنکنگ۔ دیکھیں نا، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت میں بھی پڑھتے ہیں، تو اس سے ہمارے اندر پوزیٹیوٹی آنی چاہیے، ہمارے اندر پوزیٹیو تھنکنگ آنی چاہیے۔ ہم یعنی اچھائیوں کو دیکھیں، ہم نیگیٹیوٹی کو نہ دیکھیں، بلکہ ہمارے اندر جو اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے، جسم کی نعمت ہے، گھر ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، دوست ہیں، علم ہے، کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ رحم نہیں تو اور کیا ہے ہمارے گناہوں کے باوجود۔ تو اس لیے ہمارے اندر جو تیسری عادت ڈیولپ ہونی چاہیے وہ ہے پوزیٹیو تھنکنگ۔ ہم کم چیزوں کو نہ دیکھ کے نہ شکری کریں، ہم زیادہ چیزوں کو دیکھ کے جو موجود ہیں، اللہ نے جو دے رکھی ہیں، ہم جب مطلب کہ ہم سوچتے رہتے ہیں جی میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو ایک شکوہ سا اللہ سے ہم کرتے رہتے ہیں۔ بھائی جو چیزیں ہیں ان پر تو اللہ کا شکر کریں نا ہم پہلے۔ یہ وکٹم مینٹیلٹی کہلاتا ہے کہ ہمیشہ نہ موجود چیزوں کا شکوہ کیا جائے اور موجود چیزوں کو اگنور کیا جائے، یہ وکٹم مینٹیلٹی ہے۔ ہم آج کے بعد اس سے بچیں گے، نیگیٹو تھنکنگ نہیں لائیں گے اپنے اندر، پوزیٹیو تھنکنگ ہم اپنے اندر لائیں گے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فائدہ ہے۔ دیکھیں، ہم کوشش کریں جہاں تک ہو سکے پوزیٹیو تھنکنگ اپنے اندر رکھیں، مثبت رویہ اپنے اندر اپنائیں۔ ہم طلحہ بن عبید اللہ ایک صحابی ہیں، تو ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے رشتہ دار عجیب ہیں، جب ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، خرچہ ہوتا ہے، ہمارے پاس گھر میں نعمتیں ہوتی ہیں تو یہ آ جاتے ہیں سارے اور کھا پی کے چلے جاتے ہیں، اور جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تو یہ آتے ہی نہیں۔ تو یہ تو عجیب بات نہیں ہے ان کی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا نہیں اللہ کی بندی، یہ اچھی بات ہے کہ یہ تب آتے ہیں جب ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ ہوتا ہے، تب نہیں آتے جب ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تاکہ ہم شرمندہ نہ ہو کچھ نہ دے کر۔ تو یہ تو ان کی ایک اچھی خصلت ہے، ایک اچھی عادت ہے۔ تو ایک چیز کو ایک گروہ پوزیٹیو لے رہا ہے، ایک صاحب، اور ایک اس کو یعنی ایک دوسری طرح سے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نیگیٹیوٹی کو جب لائف میں ختم کرتے ہیں تو پوزیٹیوٹی خود سے آ جاتی ہے، اور اللہ کا شکر طبیعت میں پیدا ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو کسی نے ان کا جوتا چرا لیا تھا، جوتا نہیں پڑا تھا وہاں پہ ان کا۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا ہی کام کرنے آیا تھا مسجد میں، نماز پڑھی ہے اور میرا کسی نے جوتا ہی اٹھا لیا، یہ عجیب بات۔ انہوں نے تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھا تو ایک شخص وہاں موجود جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو شیخ سعدی نے کہا یا اللہ آپ کا شکر ہے، میرے پاؤں تو ہے نا، میں چل کے جوتے تک جا سکتا ہوں، بازار سے نیا لے لوں گا، اس بھائی کے تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ تو ہم نیگیٹیوٹی کو ختم کر کے پوزیٹیوٹی کو اپنے اندر لائیں۔ یہ بسم اللہ کا ایک ہمیں تدبر سکھاتا ہے۔ اچھا یہاں پہ نا میں آپ کو 4 الفاظ لکھواتا ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلا لفظ لکھیے DPPI، یہ ایبریویشن لکھ لیجئے گا، DPPI، اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا۔ DPPI یہ کیا چیز ہے؟ جب بھی ہم قرآن مجید کی کوئی بھی آیت پڑھیں گے نا جی ترجمے کے بعد، ہم نے اس کو DPPI پہ لے کے آنا ہے۔ واٹس DPPI؟ DPPI مینس ڈائریکٹ پرسنل پلاننگ، اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن۔ یعنی اللہ کی یہ آیت مجھے ڈائریکٹ کچھ کہہ رہی ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، اور دوسری بات پرسنل، جو 2 پی ہیں ان کا مطلب ہے پرسنل، کہ یہ اللہ کی آیت مجھے ڈائریکٹ کچھ کہہ رہی ہے، اور اب مجھے پلاننگ کیا کرنی ہے،
اللہ کی آیت مجھے کچھ یوں کہہ رہی ہے، یوں کرو یوں کرو، اور مجھے ڈائریکٹ کہہ رہی ہے آیت کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اچھا اخلاق اپناؤ، یہ تو قرآن کی ڈائریکشن ہے، ڈائریکٹ مجھے کہہ رہی، اور اس کے بعد پرسنلی کہہ رہی ہے مجھ کو، کوئی اور کر لے تو میں بھی ہو جاؤں گا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے پرسنل قرآن نے کہا، اور اب مجھے پلاننگ کیا کرنی ہے اس کی، کیسے کرنا ہے، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے اپنی ذات پر۔ تو یہ 4 الفاظ ہیں، ہم ہر آیت پہ اس کو لاگو کریں گے۔ اب دیکھیں نا، بسم اللہ ہم نے پڑھی تو رحمان رحیم سے ہم نے ایک تو یہ بات نکالی کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے، لیکن اب میری ذات پہ اس کو اپلائی میں نے کیسے کرنا ہے کہ میرے اندر پوزیٹیو تھنکنگ آنی چاہیے، نیگیٹیوٹی یہاں سے نکلنی چاہیے میرے اندر سے۔ یہ 4 چیزیں ہر آیت پر ہم اپنی لائف میں اس کو لا سکتے ہیں، انہی کا ہی نتیجہ ہے یہ جو میں نے آپ کو عادتیں لکھوائی ہیں، ایک بسم اللہ پڑھنا، پھر اس کے بعد پوزیٹیو تھنکنگ 2، اور ایک کل ہم نے پڑھی تھی جو کہ سیفٹی، اپنی ذات کی حفاظت شیطان سے جو ہم کرتے تھے اعوذ باللہ پڑھ کے۔ بس جی، یہاں تک آج کا سبق مکمل ہوا۔ میں تھوڑے سے سوالات کے جوابات دیکھ لوں آپ حضرات کے۔ ٹھیک ہے جی سر، کین یو پلیز ایکسپلین رحم ورڈ رحم؟ رحم کا مطلب یہی ہوتا ہے شفقت، یعنی عطائیں زیادہ ہوں اور ہم اس کی جو ہے، جو اس کا ایک پری ریکوزٹس ہے اسے پورا نہ کر رہے ہوں، اللہ پھر بھی نوازی جا رہا ہو، ہم اہل نہ ہو کسی چیز کے، ابیلٹی نہیں ہو ہماری، پھر بھی اللہ ہمیں نوازتا جا رہا ہو، دراصل اسے رحم کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ 3 پوائنٹس وہی ہیں جی، سیفٹی فرسٹ، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا اور پوزیٹیو تھنکنگ۔ بالکل ٹھیک لکھا عبدالصمد نے، اینڈ اف یو ور ٹو کاؤنٹ دی بلیسنگز آف اللہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورۃ نحل ہے یا نمل ہے، نہیں نحل ہے بالکل، 14ویں سپارے کی آیت ہے یہ، کہ اگر تم اللہ کی رحمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک صاحب نے پوچھا وٹ واز سیکنڈ ہیمڈ، میں دہرا چکا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ مزید کوئی سوال پوچھنا چاہیں جی؟ دیز آیات کم 2 times، آئی تھنک ایک سورۃ النمل میں جو آپ کہنا چاہ رہے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں پر آئی ہے، اور ایک ہر سورت کے شروع میں آئی ہے سوائے سورۃ توبہ کے، تو پورے قرآن میں یہ 114 دفعہ ہی آیت نازل ہوئی ہے، ہر سورت کے ساتھ ایک دفعہ یہ نازل ہوئی ہے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید کوئی سوال آپ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ فَأَنَا نہیں، کیا نام ہے ان صاحبہ کا جنہوں نے سوال پوچھا ہے؟ سوزینا اسلام نے پوچھا ہے فَأَنَا ایسا لکھا ہے؟ نہیں ایسے نہیں جی، میں یہاں لکھ کے دکھا رہا ہوں آپ کو، ایسے لکھا جائے گا فَأَنَا، فَأَنَا، ٹھیک ہے، یہاں زبر زیر میں نہیں ڈال سکتا ہوں، فَأَنَا ایسے لکھا جائے گا۔ سر دی آیت یو ہیو جسٹ ریسائٹڈ، جی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورۃ النحل کی آیت ہے، 14ویں سپارے میں ہے یہ۔ ٹھیک ہے جی، امید کرتا ہوں آج کا لیسن آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جامی خان اچھا لکھا ہے آپ نے، ایسا ہی لکھا جائے گا۔ نیکسٹ ویک ٹھیک ہے جی، سورہ نحل 59، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، سیکھا ہوگا آپ نے۔ یہ میں ضرور بات کہوں گا کہ جس قدر آن لائن پڑھانے میں مطلب مجھے صحیح پوچھے تو پڑھانے کا مزہ فزیکل کلاس روم میں ہی آتا ہے، بے شک 4 گھنٹے کی کلاس ہو، 3 کی ہو، آن لائن میں چونکہ ہم بہت زیادہ نہیں کر پاتے ہیں فزیکلی انٹریکشن، ایک سامنے پڑھنا۔ آپ سب دعا بھی کریں اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی سورس پیدا کرے کہ ہم
سامنے بیٹھ کر کلاس روم میں قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں ایک دوسرے کو، اس کا نیچرل طریقہ ہی یہی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، آج اتنا ہی کافی ہے۔ بقیہ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو میں ابھی جواب دے سکتا ہوں، ادھر آپ کر سکتے ہیں۔ کلاس واز ویری بینیفیشل، الحمدللہ۔